السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہیلتھ اینڈ اویئرنیس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن عباس۔ ویورز، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے۔ پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں 14 جون کو انٹرنیشنل ڈے فار بلڈ ڈونیشن منایا جاتا ہے، اور یہ ڈے جو ہے مشہور سائنسدان کارل لینڈ اسٹائنر کے نام سے منسوب ہے۔ ان کے نام سے منسوب اس طرح ہے کہ 14 جون کو ان کی برتھ ڈے کا دن ہے، اور یہی وہ سائنسدان ہے جو کہ بلڈ گروپ اے، بی اور او کے موجد ہیں۔ 2004 میں پہلی دفعہ یہ دن منایا گیا تھا، اور اس دن سے لے کر آج تک یہ دن باقاعدگی کے ساتھ پوری دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت بلڈ ڈونیشن کی کیا حالات ہے، بلڈ کی ڈونیشن کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، لوگ گھبراتے کیا ہیں، اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے آج کے پروگرام کا ہم نے انعقاد کیا ہے۔ اور ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر احمد عبداللہ۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ سر، بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ نقصان کیا ہے سب سے پہلے یہ تو بتائیے گا، ہمارے جو جنرل پبلک ہے وہ ہیزیٹیٹ کیوں کرتی ہے بلڈ ڈونیشن پہ؟ دیکھو، بلڈ کی شروع سے انسانوں میں بڑی اہمیت رہی ہے، اور آپ دیکھو کہ جو سیکریفیشل سسٹمز ہیں، جو ریچولز ہیں ہمارے جس میں ہم قربانیاں دیتے ہیں، اس میں بلڈ کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ نیچرلی جہاں پہ ہمیں سائنس کی ترقی کے ساتھ چیزیں ملیں، کچھ متس بھی چلتی آ رہی ہیں صحیح اس کے ساتھ۔ ایک چھوٹا سا اگر میں تمہیں واقعہ سنا پاؤں۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، آپ کے واقعی جو ہے بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے، اس لیے ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ میں ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں کچھ سال پہلے جاب کر رہا تھا، اور وہاں پہ ایک خاتون پیشنٹ آئی ہو واز اباؤٹ ٹو گیو برتھ ٹو اے بیبی، اور اس نے جو تھا وہ بہت خون کی کمی اس میں عین موقع پہ پائی گئی، تو ہمیں بڑی ایمرجنسی بیسس پہ کچھ بوتلیں خون کی ارینج کرنی تھیں بلڈ بینک سے۔ اس ساری صورتحال میں جب ہم نے اس کے شوہر سے اصرار کیا کہ آپ ایک بوتل آپ ڈونیٹ کریں کیونکہ باقی پھر ہم ارینج کر لیں گے، تو وہ ان صاحب نے جو ہے وہ اسٹریٹ آف انکار کر دیا۔ شوہر نہیں؟ جی، اور جس کا اپنا بیٹا پیدا ہونے والا۔ ہاں جی، تو اور اس وقت اتنی تھرتلی مچی ہوئی تھی کہ وی کوڈنٹ ویٹ فار ہم، اور ہم نے پھر جلد از جلد جو کر سکے وہ کیا، اور وہ خاتون اور بچہ وہ سارا معاملہ صحیح سے ہو گیا ماشاءاللہ۔ اگلے دن وہ مجھے ملا، اور میں نے اس سے ذرا ڈیٹیل میں ذرا غصے سے پوچھا کہ بھائی تم نے کیوں نہیں دیا؟ تو اس نے کہا بھائی تم عجیب بات کرتے ہو، شوہر اپنی بیوی کو خون دے دے تو وہ بہن بن جاتی ہے، ٹھیک کہ دونوں رگوں میں ایک ہی خون پھیل جاتا ہے، اور یہ تم مجھے کس طرح کی بات میں مجبور کر رہے ہو؟ یہ میں آپ کو ایک میتھ بتا رہا ہوں جو بہت پیریفرل علاقوں میں ہوگی، کوئی لاجک ہی نہیں ہے جی، لیکن یہ کہ پیپل فائنڈ لاجک فار تھنگس ان کی اپنی انٹلیکٹ کے مطابق۔ تو یہ میں آپ کو ایک قصہ بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی انفرٹیلیٹی کے ساتھ یہ خیال کہ جی لوگ خون دینے کے بعد موٹے ہو جاتے ہیں یا وزن بڑھ جاتا ہے آپ کا، جی، تو اس طرح کی باتیں۔ اور پھر ایک یہ مسکنسیپشن کہ جگر سے خون بنتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ ساری ہم بھی یہی سنتے ہیں جی، ہاں جی، جگر خون بناتا ہے۔ جگر بہت سارے اور کام کرتا ہے، اس کے علاوہ جگر خون بناتا ہے جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور پھر جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کی باڈی کا سسٹم چینج ہو جاتا ہے۔ خون ہماری جو ہڈیوں کا گودا ہے وہ بناتا ہے، اسی لیے آپ نے جو ان کو بلڈ کے مختلف مسائل ہوتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کا ذکر سنا ہوگا، کبھی لیور ٹرانسپلانٹ کا ذکر نہیں سنا، کیونکہ ہماری ہڈی کے گودے میں خون اور اس کے جو اہم سیلز ہیں، جو سب سے اہم سیلز ہیں ریڈ بلڈ سیلز، وہ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم یہ خون کے مسائل، تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا، یہ ساری کنڈیشنز، مختلف طرح کے بلڈ کینسرز، تو ان کے اندر ہڈی کے گودے پہ کام کیا جاتا ہے، نہ کہ جگر پہ۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا ویسے سر یہ بتائیں، آپ نے میرا خیال ہے کلیئرلی یہ بتا دیں کہ اس کا خون دینے کا جو ہماری جنرل پبلک ہے جس کو ابھی تک پتہ نہیں ہے، خون دینے کا کوئی نقصان ہے یا نہیں؟ دیکھیں، خون دینا کچھ کنڈیشنز اپلائی کرتی ہیں جس میں کوئی شخص خون ڈونیٹ کر سکتا ہے۔ اس کا جو ہیموگلوبن ہے وہ نارمل رینج میں ہو، وہ انیمک نہ ہو۔ یہ نارمل رینج جو ہے وہ خواتین کے لیے 12.5 سے 13.5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہے ہیموگلوبن کی، اور آدمیوں کے لیے 13 سے یا 12.5 سے آنورڈ 16 تک ہے۔ اچھا، تو جس کا نارمل رینج میں فال کرتا ہو ہیموگلوبن، جس کے خون میں کوئی آلریڈی ایگزسٹنگ وبائی امراض نہ ہو، جیسے ہیپیٹائٹس بی، جیسے ہیپیٹائٹس سی، HIV، سفلس، ملیریا، ان 4-5 بیماریوں کے لیے اسکریننگ ہوتی ہے، لیکن ان کے علاوہ اور بھی کچھ بیماریاں ہیں۔ کارڈک نہیں، وہ نہیں۔ اچھا، کارڈک کا اس کا تعلق نہیں ہے؟ نہیں،
اوکے ٹھیک ہے. ہاں اگر کسی کو لو والیوم تھا اور اس کا آپ نے اوپر سے بلڈ بھی نکال لیا, پہلے ہی وہ انیمک تھا اور آپ نے اس کا بلڈ بھی نکال لیا, تو پھر وہ خطرے میں, کیونکہ آپ سمجھو کہ دل ہمارا موٹر کی طرح کام کرتا ہے, تو پیچھے سے جو فلوئڈ ہے یا پانی ہے اس کی سپلائی نہیں آ رہی, موٹر آپ خالی چلائے جا رہے ہیں, تو وہ اوور لوڈ ہو جائے گی اور وہ کارڈیک فیلئر کی طرف چلی جائے گی. اوکے 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 ٹھیک ہو گیا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ایک بندہ جس وقت بلڈ دے دیتا ہے تو دوبارہ جو خون بنتا ہے وہ کتنے عرصے میں بنتا ہے؟ دیکھو جو ریڈ بلڈ سیلز کی لائف ہے نا, مین ہم اس میں فوکس کر رہے ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز پہ, اور اس کی جو لائف ہے وہ نارمل 120 ڈیز ہے. 120 ڈیز یعنی کہ 4 ماہ کے اندر جی بننا شروع ہو جاتا ہے. 4 ماہ میں آپ کے جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ ایک دفعہ ریسائیکل کرے گی آپ کی باڈی, تو انہوں نے تو ویسے ہی ختم ہو جانا ہے 120 دن میں, تو آپ اگر ڈونیٹ کر دیتے ہیں تو یہ ویسے ہی 120 دن میں نئے بننے تھے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب آپ خون دیں یا نہ دیں 120 دن کے بعد وہ ختم ہو مر جائیں گے اور نئے بنیں گے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ بڑا فائدہ کیا ہے خون دینے کا؟ خون دینے کا سب سے بڑا فائدہ تو دیکھو خون جو تھا وہ یہ ایک مت آپ والی بات کی چل دیا کہ خون گندا ہو جاتا ہے, وہ گندا خون نکالنا چاہیے اور نیا خون بنانا چاہیے, یہ بھی کوئی مت ہے یا نہیں؟ یہ یا وہی بلڈ سیلز مر جاتے ہیں اس کی؟ نہیں, یہ ہسٹوریکلی ایک کانسیپٹ تھا ٹریٹمنٹ کا, بلڈ لیٹنگ. ٹھیک ہے, اس میں ڈاکٹرز جو تھے وہ وینز پہ کٹ لگا کے بلڈ نکالا کرتے تھے, لیچز چپکا دیا کرتے تھے جو خون چوس لیا کرتی تھی. ابھی بھی کچھ ایسے بش ایریاز ہیں جن میں یہ کام ہوتا ہے, تو وہ بلڈ لیٹ کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ بیماریاں جسم سے نکال دی جائیں گی. اچھا ٹھیک ہے, ٹاکسنز جو ہیں وہ جسم سے نکل جائیں گے. یہ اس وقت کی بات ہے جب اتنی ہیلتھ کی تھیوریز نہیں آئی تھیں اور بلڈ کے بارے میں بھی ہمیں اتنی انفارمیشن نہیں تھی. پھر اوور ٹائم ہم نے سیکھا. تو خون دینے سے اب آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک بڑی کامن ٹیکنیک یوز ہو رہی ہے آج کل ہجامہ کی نا. جی بالکل, وہ بھی ایک فارم آف بلڈ لیٹنگ ہے. اچھا, تو اس کے پیچھے کوئی بہت براڈ سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے کہ اس کے کوئی فوائد ہیں. اوور دا ایئرس جیسے جیسے سائنس نے پروگریس کیا, جو مین اسٹریم سائنس تھی اس نے اس طریقہ علاج کو ڈس ریگارڈ کرتے رہے, اور اب یہ کامنلی یوز نہیں ہوتا ہے. جہاں پہ یوز ہوتا ہے یہ کمپلیمنٹری اینڈ آلٹرنیٹیو میڈیسن کی ڈومین میں آتا ہے. یعنی کہ ایک تو ہماری مین اسٹریم میڈیسن ہے اور اس کے علاوہ اینشنٹ طریقے بھی کہیں نہ کہیں پنپ رہے ہیں اپنی مختلف شکلوں میں, تو ان سب کو ہم کیم میں یا کمپلیمنٹری یا آلٹرنیٹیو میڈیسن میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو بلڈ دینے کا ہے سلسلہ یہ 1600s میں پہلی دفعہ شروع ہوا. ٹھیک ہے, جب ایک پوپ انوسنٹ جو تھے وہ بہت بیمار ہو گئے, انہیں اسٹروک ہوا اور وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے. یہ 1690s کی بات ہے. اور ایک میڈیسن سے ریلیٹڈ جو ایک صاحب تھے, ایک ڈاکٹر تھے, انہوں نے آئیڈیا دیا کہ ان کو 3 انوسنٹ لڑکوں کا, جوان صحت مند لڑکوں کا بلڈ لگایا جائے تو اس سے یہ سروائیو کر جائیں گے. انہوں نے وہ ایکسرسائز کی اور اٹ فیلڈ, کیونکہ اس کے پیچھے وہ ڈیٹیلز نہیں پتہ تھیں. جیسے تم نے وہ ڈاکٹر صاحب نے ABO سسٹم آئیڈینٹیفائی کیا تھا, اس طرح RH سسٹم تھا. تو اگر غلط گروپ کا بلڈ لگ جائے تو وہ کلمپ کر جاتے ہیں, اکٹھے چپک جاتے ہیں سیلز. میڈیکل سائنس اتنی ڈیولپ نہیں تھی کہہ سکتے ہیں جی, اس وقت پہ, تو وہ ریسرچ نہیں ہوئی. اس کی سزا یہ ملی کہ وہ پوپ صاحب تو فوت ہو گئے, لیکن پھر ان کا ہسٹری سے نام نکال دیا گیا ڈاکٹر صاحب کا, حالانکہ انہوں نے اپنی انٹلیکٹ کے حساب سے بہت کئی سال آگے کی ٹریٹمنٹ. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہی ایک بنیاد تھی ماڈرن ریسرچ کی؟ جی, تو پھر ان کا نام ہسٹری سے نکال دیا سزا کے طور پہ. ہسٹری ظالم چیز, ایکسپیریمنٹ تو ہوتے ہیں, فیل بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ جو کنٹرول بیسڈ ایکسپیریمنٹیشن ہے اس کی مسلمان سائنٹسٹ نے, وہ جو ایکسپیریمنٹل سائنس کی کور جو شکل ہم اب یوز کر رہے ہیں, اس کی مسلم سائنٹسٹ اسپیشلی البیرونی نے, جہاں پہ انہوں نے ایک شہر میں جو تھے وہ گوشت مختلف جگہوں پہ ٹانگا, اور پھر جہاں پہ گوشت زیادہ دیر فریش رہا انہوں نے کہا یہاں اسپتال بناؤ, یہاں پہ ہوا اچھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فرسٹ فارم آف پیور ایکسپیریمنٹل ایویڈنس بیسڈ ریسرچ یہاں سے ہمیں ملتی ہے. بہت زبردست. اچھا سر, پرانا خون زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا نیا؟ بھائی چاول تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ 2 سال کے لیے اسٹور کر کے رکھ دیا جائے. نہیں, دیکھو اس کی ایک شیلف لائف ہے. اب جو ہم سنتھیٹک چیزیں فیکٹری میں بناتے ہیں ان کی بھی شیلف لائف ہوتی ہے, تو جو لیونگ چیزوں سے بیسڈ چیزیں ہیں ان کی تو شیلف لائف اور بھی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو پرٹیکولر سرکمسٹانسز میں صحیح ٹیمپریچر پہ اس کو سیکیور کیا جا سکتا ہے, بٹ ناٹ فار ٹو لانگ, فار اے کپل آف منتھس, اور پھر اس کو یوز کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے سر, خون سال میں کتنی دفعہ ایک عام صحت مند بندہ کتنی دفعہ دے سکتا ہے؟ دیکھو 6 مہینے کے بعد آپ دوبارہ خون ڈونیٹ کر سکتے ہو.
6 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ خود دوبارہ خون ڈونیٹ کر سکتے ہو جب آپ نے ایک دفعہ دیا ہے. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر 6 مہینے کے بعد چلے جاؤ, لیکن آپ سال میں ایک آدھ دفعہ دے دیں. اور جب مطلب دیکھو جب بعض اوقات اچانک ضرورت آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو مطلب یو نیور نو کہ اچانک کہیں ضرورت پیش آ گئی, آپ کہیں گئے ہوئے ہیں اور آپ کا میچنگ بلڈ گروپ کا کسی اجنبی کو بھی ضرورت پڑ گئی ہے, تو وہ جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو سیکیور رکھنا چاہیے. جو ریئر بلڈ گروپس والے ہیں جیسے کہ میں, او نیگیٹو والے, وہ ذرا سنبھال کے نیگیٹو, ہاں جی, اچھا سر, تو اچھا نوٹ کر لیا میں نے, نیگیٹیوز کو جو ہے وہ ذرا سنبھال کے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر, پاکستان کے اندر ٹرانسفیوژن کمیٹیز جو ہیں وہ اس کا بھی فقدان پایا جاتا ہے. تقریباً 150 سے لے کر 40 بلڈ بینکس ہیں. آر دے انف؟ اور جو ہیں ان میں بھی تقریباً 75% جو ہے ان میں ٹرانسفیوژن کمیٹی ہے ہی نہیں, وہ چیک کرتے ہی نہیں ہے بلڈ صاف ہے نہیں, اس کو کوئی بیماری ہے یا نہیں. اس کا کیا بنے گا سر؟ دیکھو چیک کتنی ضروری ہے ٹرانسفیوژن کمیٹی؟ آپ دیکھو ٹرانسفیوژن کمیٹی جو ہے نا وہ آپ سمجھو کہ اس کے ممبرز ہوتے ہیں, جس میں ڈاکٹر بھی ہوگا جو ٹرانسفیوژن کا ایکسپرٹ ہوگا, اس کے علاوہ نرسنگ سٹاف کے لوگ ہوں گے, جو ادارہ ہے اس کے ایڈمنسٹریٹو لوگ ہوں گے, تو یہ سب لوگ مل کے ایک کمیٹی بناتے ہیں جو پھر تمام ایکٹیویٹیز کو سپروائز کرتی ہے. یہ اتنا اہم کام ہے اور اس کے زندگی کے اوپر لوگوں کی اچھے اور برے دونوں اثرات پڑ سکتے ہیں, تو اس کے لیے ایک بہت اسٹرکٹ میکینزم آف ایکشن کی ضرورت ہے. اس لیے ٹرانسفیوژن کمیٹیز جو ہیں وہ ہونی چاہیے ہر جہاں پہ بھی بلڈ بینک بنا ہوا ہے. کچھ ادارے آپ دیکھو کہ پرائیویٹلی بلڈ بینکس آپریٹ کر رہے ہیں آؤٹ سائڈ دیئر مین پریمیسز. این جی اوز بھی ہیں جو کر رہے ہیں. جی این جی اوز کی طرف جو ہے وہ کافی, پاکستان ریڈ کرسنٹ کا جو ہے وہ بڑا اس میں اچھا کام ہے, اور کچھ چھوٹی این جی اوز ہیں. پھر آپ دیکھتے ہو کہ میں نے اصل میں میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا وہ ایچ آئی وی ایڈس پہ تھا, تو اس کے سلسلے میں پھر اس کا ایک حصہ اس کی ٹرانسمیشن کا یہ بلڈ ٹرانسفیوژن بھی, ہم اس کے اوپر بھی الگ پروگرام کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں مجھے ٹریول کر کے میں نے ایسی جگہوں پہ دور افتادہ علاقوں میں ایک دکان میں بلڈ بینک بنا دیکھے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ انڈر ہینڈ یہاں پہ کئی ایسے جگہ ہیں جہاں پہ بانڈڈ سلیوری چل رہی ہے اور فائنینشیل مشکلات کا لوگ شکار ہوتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آپ کہانیاں سنتے ہو کہ وہ اپنے آرگنز بیچتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آرگنز بیچنے کا یا یہ جو آرگن ٹرانسپلانٹ کی جو ایک بلیک مارکیٹ چل رہی ہے, اس میں شاید پہلا سٹیپ خون بیچنے سے آتا ہے. پیپل سیل دیئر بلڈ اور پھر وہ اس کے عوض پیسے لیتے ہیں, پھر وہ ٹائم کبھی نہیں خیال کرتے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ سمجھ لو کہ یہ وہ ایک فائنینشیل وشس سائیکل ہے جس میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں جن کو پھر کسی بھی طریقے سے پیسہ چاہیے. ٹھیک ہے سر, میرا خیال ہے کافی ڈیٹیل سے ہم نے بلڈ ڈونیشن کے اوپر بات بھی کر لی. سر لاسٹ میں ہمارے جو کامن پیپل ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے, کیونکہ ابھی بھی لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں بلڈ دینے کے حوالے سے, ان کے لیے آپ ایک میسیج کیمرے کو دیکھ کے. دیکھیں جی, بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے کیونکہ 120 دن میں تو یہ ویسے ہی ضائع ہو جاتا ہے, اور یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ جو ہے وہ بہت ساری بلڈ ڈونیشن سوسائٹیز جو ہیں, اسپیشلی میڈیکل کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ہر میڈیکل کالج میں انہوں نے مل کے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے, تو ان کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. وہ اپنے رسپیکٹو ہاسپٹلس میں بلڈ ارینج کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایسے مستند ادارے بنے ہوئے ہیں جو بلڈ ڈونیشن کیمپینز کرتے ہیں, تو جب بھی بلڈ ڈونیشن کیمپینز ہو اس میں دیں بلڈ. ہم بہت کھلے دل کی قوم ہے اور ہم جو ہے وہ ہمیشہ وی رائز اپ ٹو دی اوکیزن. آپ نے دیکھا کہ جب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ناپسندیدہ واقعات ہوئے تو اس کے نتیجے میں ہمارے لوگ اتنا بلڈ ڈونیٹ کرنے پہنچ جاتے ہیں کہ اکثر بلڈ بینکس کو ان کو منع کرنا پڑتا ہے کہ جی ہم اوور فل ہو گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز بھی پروو کرتی ہے کہ ہم مستقل چینج سے زیادہ جذباتیت میں بلیو کرتے ہیں. یہ ایکسرسائز کانسٹنٹ ہونی چاہیے اور ہمیں ریگولرلی بلڈ دینا چاہیے, سال میں 1.5 سال میں 2 سال میں ایک بار. اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. اس بہانے سے ہمارے جو وبائی امراض ہیں ان کا بھی ایک چیک اپ ہو جاتا ہے, وہ ایک اسکریننگ ہو جاتی ہے ہماری. تو بلڈ ڈونیٹ کریں ونس اے ایئر, تو اچھی بات ہے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر احمد عبداللہ صاحب. ویورز, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, کافی تفصیل سے ہم نے بات کی بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے. تو امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.